کیا کریں، آپ جاتے تھے ان کے گھر اور ان کو سکھاتے تھے تقسیم المعلوم، جو ہے سنت ہے. جن کو کچھ نہیں یاد ہے آپ انہیں جا کے بتائیں کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. اس کی مثال دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ تھے حضرت مولانا نصیر احمد خان، ہم لوگ استاد، وہ بتاتے تھے کہ حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے رات کو اٹھتے تھے اور اس استاد کے گھر میں جاتے تھے جو استاد پڑھانے میں کمزور تھے. دارالعلوم میں جو استاد دارالعلوم میں کمزور تھے اور طالب علم ان کی شکایت کرتے تھے تو حضرت شیخ الادب ان کے گھر جاتے تھے اور جا کر کے کل کا سبق ان کو یاد کرا دیتے تھے استاد کو. اور وہ استاد صبح جا کر کے طالب علم کو درس دیتے تھے، پھر درس کامیاب ہو جاتا ہے. اور تقسیم المعلوم، جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے ان کی صلاحیت کو اجاگر کرنا، یہ مدرسے میں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہونا چاہیے؟ مدرسے ہی میں نہیں، ہر شخص کو کرنا چاہیے. ہمارا ساتھی کمزور ہے، ہم اس کو جا کر بتا دیں کہ کل اس طرح تم پڑھانا. یہ ہے اخوت. اس کا نام ہے بھائی. پیسہ نہیں دیا انہوں نے کچھ، لیکن اس طرح سکھا دیا رات میں کہ صبح جا کر کے طالب علموں کو انہوں نے پڑھا. آج ہم کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم کمزور استاد کی شکایت شروع کر دیتے ہیں. طالب علم تو کرتے ہی ہیں، استاد بھی کرتے ہیں. یہ سنت، یہ طریقہ جس نے جاری کیا وہ اللہ کے یہاں اس کو اجر ملے. 2 طالب علم ہے مدرسے میں، ایک طالب علم کمزور ہے مالی اعتبار سے، دوسرا طالب علم طاقتور ہے، ان کے ماں باپ ان کے لیے ناشتہ ساری چیزیں بھیجتے ہیں. اب اس طالب علم کی، جو طالب علم دونوں ایک ساتھ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنا ناشتہ دوسرے طالب علم کو جو کمزور ہے اس کو کھلائے. یہ 10 ہے مدرسے میں، یہ 10 مدرسے میں ہونا چاہیے. طالب علم کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے اس کمزور ساتھی کا خیال کرو جن کے پاس گھر سے ناشتہ نہیں آتا، آج سے سیکھنا شروع کرے گا. اس کا کام ہے استاد رحمان، وہ اپنے طالب علم کو سکھائے تو دیکھو وہ طالب علم کمزور ہے، ان کو تم لا کر کے اپنے گھر سے جو لاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ. کیا فائدہ ہوا اس سے؟ وہ طالب علم بھی کھائے گا اسی کے پیسے. فائدہ ہوا نا دونوں کو. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس نہیں ہے آپ اس کو دیں. کیا دیں گے؟ پیسہ دے دیں، صلاحیت دے دیں، سمجھا. یہ عمل ہو کس میں؟ مدرسہ. من سن سنتن حسنتن، نیک کام شروع کیا اس نے. کیا کیا؟ نیک کام. یہ نیک کام شروع کیا جائے کہاں؟ مدرسہ. ٹھیک ہے، مدرسہ قائم ہوا ہو، ایسا ان کو تعلیم دیں جس سے کہ وہ خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانے لگے. ایک مقصد تو یہ ہے
من سن سنتا حسنتا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی سن کر کے اس مدرسے کو شروع کرنے والے مولانا سیف الاسلام، ان کے پڑھانے والے مولانا فیض الاسلام اور پڑھانے والے مولانا سیف الرحمن، یہ تین ابھی ان کو بتایا. اور یہ تینوں حضرات جو ہیں جامعہ مدنیہ سبلپور کے پڑھے ہوئے. کیا ہیں؟ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ابھی میں نے سنا، یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ سبلپور سے پڑھے ہوئے ہیں سب، صحیح میں علم نہیں تھا. حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور پھر ان کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہو گئی، وہ یوں سمجھے کہ عشاء کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. یہ نشانی بتاتے ہیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو اور پھر فجر کی نماز ان کو جماعت کے ساتھ مل جائے تو یہ سمجھو کہ عشاء کی نماز ان کی قبول ہو. بات سمجھا جائے؟ یعنی آپ اس کو یہ سمجھیے، ہر نیکی کے بعد اگر دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو یوں سمجھے کہ پہلی نیکی ان کی قبول ہو گئی، اب دوسری نیکی کے بارے میں سوچ. بس اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے. اور اگر فجر کی نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی یا جماعت کے ساتھ نہیں آئی تو یوں سمجھیے کہ عشاء کی نماز ہماری ناقص ہے، کمزور ہے، اس لیے اللہ نے قبول نہیں کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، میں سنانا چاہتا ہوں. ایک بوڑھا انسان چل بھی نہیں سکتا تھا، اپنی زمین پر بیٹھ کر کھود رہا، کھرپی سے کھود رہا، ایسے ایسے کر رہا بوڑھا. ہارون رشید ادھر سے گزر رہے تھے. بادشاہ کہا کہ روکو، لشکر سے کہا کہ رکو. بوڑھے کے پاس گئے اور پوچھا، بڑے میاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کا وقت ہو گیا، اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، ہے نا، اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کھرپی سے کھود رہے ہو. کہا حضرت میں اس میں ایک پیڑ لگانا چاہتا ہوں، درخت کس چیز کا، آم کا ہو، امرود کا ہو، کسی چیز کا ہو. کہا کہ مرنے کے قریب ہو گئے، وہ درخت لگانا چاہتے ہو؟ تو بوڑھے نے جواب دیا کہ آپ کے باپ نے حکومت کا باغ لگایا تھا تو آپ اس وقت حاکم بنے ہوئے ہے نا. اگر آپ کا باپ حکومت کا باغ نہیں لگاتا تو آپ بادشاہ کون سے بنتے؟ ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ میری اولاد جب آئے تو اس باغ سے فائدہ اٹھائے. آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، میری اولاد آنے والی نسل فائدہ اٹھائے، ہم نے اٹھائیں گے، کوئی حرج نہیں. بادشاہ بہت خوش ہوا
اور بادشاہ جب خوش ہوتا تھا تو کہتا تھا نام. نام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تھیلی دینار کی نکال کر کے بوڑھے کو دو. فوراً وزیر نے ایک تھیلی دینار کی نکال کر بوڑھے کو دیا. وزیر نے نکال کر دیا اور بادشاہ نے کہا چلو دے دیا. چلو. بوڑھا کہتا ہے بادشاہ سلامت ذرا سے رکیے. کیا؟ ذرا سے رکیے گا. کیا کہنا چاہتے ہو کہو. کہا حضرت کسی کا درخت جڑ پکڑتا ہے بڑھتا ہے تو پھل دیتا ہے. میرے درخت نے تو ابھی جڑ بھی نہیں پکڑا اور پھل دے دیا. ابھی تو درخت نے جڑ بھی نہیں پکڑا ہے نا تو کھول ہی رہا ہوں. تو بادشاہ بہت خوش ہوا. پھر کہا نام. کیا کہا؟ نام. وزیر نے فوراً پھر ایک تھیلی نکال کر کے دیا دینار کی. چلنے لگے. تو بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت ذرا رکیے تو صحیح. کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت دنیا کا دستور ہے کہ کوئی درخت سال میں ایک ہی پھل دیتا ہے. میرے درخت نے تو ابھی تو پھل دے دیا. کیا کہا؟ یہاں تو 2 بار ہو گیا ابھی درخت لگا بھی نہیں ہے. بادشاہ پھر خوش ہوا اور کہا نام. وزیر سے کہا نام. وزیر نے دینار کی تھیلی نکالا اور بادشاہ نے کہا بھاگیے یہاں سے. کیا کہا؟ بھاگیے یہاں سے. یہ بوڑھا اس کی نیت اتنی صاف ہے کہ آپ کا خزانہ خالی کر دے گا. آپ اسے دے نہیں سکتے. بھاگیے یہاں سے. تیسری تھیلی دے کے بھاگا. رب العالمین کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا. اس کی نیت صاف اور ستھری ہو. اللہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. وہ تو اتنا دے گا اتنا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. بغیر نیت کے کوئی نیک کام کرے اگر تو کہتا ہے اس کو 10 نیکی ملے گی. کتنی ملے گی؟ کیا ہے وہ؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. صرف بغیر نیت کے کوئی نیت نہیں. نیکی کر لیا ہم نے. اور ایک شخص ذرا خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ. ایک دانہ ہے اس کے 100 خوشے. ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. ایک دانے کا کتنا ہو گیا؟ 700 ہو جائے گا. ایک دانے سے تھوڑا سا خلوص ہے بس. اور اگر کسی کا خلوص اور بڑا ہوا ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک پہاڑ ہے. پہاڑ. ایک شخص نے ایک کھجور کی گٹھلی خدا کی راہ میں دیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ پہاڑ اس نیکی کے بدلے ہے جو تم نے کھجور کی گٹھلی دیا تھا. کہے گا تسخرو یا ربی. اے میرے رب مذاق کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی نیکی نہیں کیا. ہاں وہی کھجور کی گٹھلی ہے جو تم نے خدا کی راہ میں دیا تھا. نیت کتنی صاف ہوگی ان کی. اور اگر کسی کی نیت صاف ہے واللہ یضاعف لمن یشاء.
اتنا دے گا کہ سمجھ نہیں سکے گا کتنا دے گا، مگر یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ نیت صاف ہونی چاہیے. مدرسہ قائم کیا جائے لیکن نیت صاف ہو جانی چاہیے اسی وقت. اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو پھر اجر اللہ کے یہاں نہیں ملے گا. اب حدیث سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ایک علم ہے، علم کیا ہے نا؟ دانستن، جاننا. عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن علم کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آقا نے بیان فرمایا ہے، وَتُعَلَّمُ الدِّينُ لِغَيْرِ دِينِهِ. ایک شخص دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، لیکن دین کے لیے نہیں پڑھتا. کیا نہیں سمجھا؟ وَتُعَلَّمُ، اور علم دین سیکھتا ہے غیر دین کے لیے، تو سمجھ لو قیامت آنے والی. اور ایک شخص علم سیکھتا ہے، دنیا کا علم ہے، لیکن وہ دین کے لیے سیکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اچھا ہوگا کہ یہ اچھا ہوگا؟ کون اچھا ہوگا؟ دنیا دار دنیا کا علم سیکھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت ہے دین. اس لیے علم عمل دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم چاہتا ہوں. کون سا علم؟ اور کیا فرمایا آپ نے؟ اللہم انی نعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو علم نفع رکھتا ہے. کس علم سے پناہ مانگتے ہیں؟ جس علم سے نفع نہیں پہنچا. فائدہ کیا؟ بڑے دقا بن گئے. ٹھیک ہے، حضرت حاجی مہاجر مکی حضرت امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم بغیر عمل کے بانجھ ہے. علم اور عمل بغیر علم کے سقیم ہے، بیمار ہے. کیا ہے؟ علم بغیر عمل کے بانجھ ہے، اور عمل بغیر علم کے سقیم ہے، بیمار ہے. اس لیے علم ہو، عمل ہو، عمل ہو، علم ہو. عمل کر رہے ہیں، علم ہی نہیں آپ کو، وضو کیسے کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا علم ہی نہیں ہے، تو دونوں ضرورت، علم کی بھی ضرورت، عمل کی ضرورت، عمل کو علم کی ضرورت. اس لیے نیت کو صاف کرنی پڑے گی. انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر دار و مدار ہے اللہ کے یہاں ثواب، اجر. یہ تو ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. شب برات، شب برات جانتے ہیں؟
15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی. اللہ کا حکم آیا کہ آپ جنت البقیع میں جائیں اور جا کر کے وہاں کے جو مدفون ہیں جتنے لوگ ان کے لیے دعائیں خیر. حکم آیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قام رویحا وخرج رویحا وَأَغْلَقَ الْبَابَ رُوَيْحًا. کہ آپ نے قام اٹھے اس طرح اٹھے کہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, پتہ نہ چلے. فتح الباب بھی ہے اور دروازے کو اس طرح کھولا کہ پتہ ہی نہیں چلا. دروازے سے اس طرح نکلے کہ پتہ نہیں چلا اور پھر دروازے کو اس طرح بند کر دیا کہ پتہ نہیں چلا. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ قام کھڑے ہوئے, دروازہ کھولا, دروازے سے نکلے, پھر دروازے کو بند کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا. اس کو حضرت عائشہ ساتھ سوئی ہوئی ہیں, اٹھا سکتے تھے, حضرت عائشہ کو اٹھا سکتے تھے. میں جا رہا ہوں, دروازہ بند کر لو. جبکہ حضرت عائشہ چہیتی بیوی تھی, مگر نہیں. کیوں نہیں؟ نیند میں خلل نہ ہو, نیند میں خلل نہ ہو. دیکھیے اذیت نہ پہنچے, نکل گئے. حضرت عائشہ کا دل اندر سے سوئی ہے, اندر سے گھبرا. کیوں گھبرا رہا ہے بھائی؟ اس لیے گھبرا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کے حبیب وہاں موجود نہیں ہیں, ابھی دیکھ نہیں رہی ہو. مفسرین لکھتے ہیں دیکھ نہیں رہی تھی, لیکن محبت دونوں میں اتنی تھی کہ دل میں گھبرا تھا. دیکھیے شوہر بیوی میں ایسی محبت ہونی چاہیے نا. گھبرا رہی, اچانک اٹھی اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. یہ واقعہ اپنا ہو گیا. حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے. وہ تو اپنا گزرا, اب یہ تھا یہ دوسرا واقعہ. حضرت عائشہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کسی دوسری کے بیوی کے گھر میں چلے گئے, دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے, یا کسی باندھی کے گھر چلے گئے. خیال آیا, اٹھی اور اٹھ کر کے جلدی دروازہ کھولا اور پیچھے چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع پہنچ چکے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جنت البقیع گئے ہیں, واپس ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا, آپ بھی چلے, آپ بھی لپک کے چلے ہوں گے. یہ اور تیز چلی, آپ بھی تیز چلے, یہ اور تیز چلی اور تیز چل کے دروازہ کھولا اور جلدی سے اپنے بستر پر جا کے سو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی سے آئے. یہ ہانپ رہی تھی, سانس پھول رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف لائے. اب سمجھا کہ عائشہ تھی, اب تک نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عائشہ آ رہی ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ سانس پھول رہا ہے اور فرمایا دیکھیے تخافین ان
یحیف اللہ ورسولہ، کیا تجھے شک ہو گیا، خوف ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ دیکھیے آپ نے حضرت عائشہ کے شک کو کس طرح دور کیا. تخافین ان یحیف اللہ ورسولہ، تجھے ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول خیانت کا کام کرے گا. کیا ہوتا ہے؟ شک کو دور کیا. مدرسے میں عموماً ایک دوسرے کو دوسرے پر شک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چندہ دینے والے کو شک ہوتا ہے، اساتذہ کو محترم پر شک ہوتا ہے، طلبا کو اساتذہ پر شک ہوتا ہے نا، اور اسی شک کی بنیاد پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو شک نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے، بالخصوص شوہر و بیوی کے درمیان تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر شک ہو اس کو دور کریں، کوشش کریں دور کرنے کی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو شک ہوا، دور فرما رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری والی میں کسی دوسرے کے یہاں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. شک کر دیں. آپ اپنی ایک بیوی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر کے وہ چھپ گئے. رسول اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آئے اور فرمایا کہ سنو یہ میری بیوی ہے. کیا فرمایا؟ حالانکہ شک نہیں تھا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شک پیدا ہو جائے، دور فرمایا. تو شک سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو آپ نے دور فرما دیا. ایک تو یہ ہے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی پر شک نہ کیا جائے، ہمدردی اور ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جو بات بتائی جائے اس کو ماننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آج ہمارے اندر کمزوری یہی ہو گئی ہے کہ اچھی بات بتائی جاتی ہے، لوگ اس کو مانتے نہیں، سمجھتے نہیں. یہ بڑا مبارک قدم ہے کہ مولانا سپول اسلام نے یہ ادارہ قائم کیا، اور ادارہ بھی کیسا نام رکھا ہے؟ معہد قاسم. قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا، یعنی اس ادارے میں تقسیم کیا جائے گا. کیا تقسیم کریں گے؟ صرف علم تقسیم نہیں ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی تقسیم ہوگا، ہے نا. تربیت بھی ہوگی پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی بھی، تاکہ جو مال تیار ہو وہ مال نمونے کا مال تیار ہو. چند ہی طالب علم ہوں مگر وہ نمونے کا ہونا چاہیے، تبھی ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور طالب علموں کے بارے میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلجوقی دور میں ایک مدرسہ قائم ہوا، بڑا مدرسہ، سرکاری مدرسہ، اور سرکار کے پیسے سے چلتا تھا. تو جس نے قائم کیا تھا وہ ایک دن رات میں اپنے وزیر کے ساتھ مدرسے میں آئے. ایک طالب علم سے پوچھا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میرا باپ مفتی تھا، میں مفتی بننا چاہتا ہوں تاکہ مفتی کی جگہ میری ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے بیٹھو. ایک طالب علم سے پوچھا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟
کہا کہ میرا باپ عالم تھا، میں عالم بننا چاہتا ہوں تاکہ اس کی جگہ میری نوکری ہو جائے۔ ایک طالب نے پوچھا تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ محدث بنوں گا تاکہ میری جگہ محدث کی جگہ ہو جائے، وغیرہ پوچھ۔ تو بادشاہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مدرسہ بالکل بیکار، ہٹاؤ یہاں سے۔ صبح کو پورے ادارے کو ہم کو ڈھا دینا، ایسے سے تعلیمیاں پڑھ رہے، صبح کو اینٹ سے اینٹ اس کی اکھاڑ دینی۔ وزیر سے کہا ایک بیچارہ تعلیم ٹمٹماتی ہوئی چراغ لے کر کے پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر نے کہا اس کو دیکھے گا نہیں، اس کو دیکھنے کا تمہیں تعلیم بیکار، یہ کیا کرتے بیکار۔ بڑی خوشامد کے بعد بادشاہ آئے اور ان کا السلام علیکم جواب نہیں دیا، پھر کہا السلام علیکم جواب نہیں دیا، پھر کہا السلام علیکم جواب نہیں دیا طالب۔ وزیر نے کہا ذرا اٹھ کے بات کر لو۔ اٹھے، انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان و کرم ہے، میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے یا اللہ کے دین پر چلنے کے لیے یا اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح جواب دیا انہوں نے۔ تو بادشاہ نے تھپ تھپایا، کہاں تم ایک طالب علم، کیا ہے تم ہی تو طالب علم ہو۔ اور وزیر نے کہا کہ اسی ایک طالب علم کی وجہ سے پورا مدرسہ چلے گا۔ کیا ہوگا؟ نیت صاف، اس طالب علم کی نیت صاف، تو محتمم کی نیت صاف ہو، اساتذہ کی نیت صاف ہو، طالب علم کی نیت صاف ہو، تو اس ادارے میں خیر آئے گا، برکت آئے گا، نہیں تو خیر نہیں آئے گا، برکت نہیں آئے گا۔ اس لیے جب ادارہ قائم کیا جائے تو اپنی نیت کو پہلے صاف کر لینی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تب انشاءاللہ اس ادارے کا پھل ظاہر ہوگا، ثمر، اس کو ثمر کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل میں اپنی اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق بخشے۔ دعا فرمانا اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکات سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد وحب من ينفعنا عندك حبه۔ اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد وحب من ينفعنا عندك حبه۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أكرمنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم يسرنا ولا تعسر علينا، اللهم يسرنا ولا تعسر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم ارزنا وارض عنا، اللهم ارزنا وارض عنا۔ اے اللہ اس مدرسے میں
خیر و برکات نازل فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی اخراجات کی مدد فرما۔ اے اللہ سہولیات عطا فرما، آسانی عطا فرما۔ اے اللہ افراد مہیا فرما دے تاکہ دینی خدمات زیادہ سے زیادہ کریں اور خلوص کے ساتھ کریں۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا